مساوات، قانون کے تحت مساوی تحفظ اور منصفانہ ترقی کا جو وعدہ کیا تھا وہ اب تک پورا نہیں ہوا۔ مسلح افواج کی مسلسل موجودگی کی وجہ سے پولیس کو اپنے اختیارات کے تحت امن عامہ اور قانون کے نفاذ اور معمول کے حالات واپس لانے میں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کے علاوہ جبری گمشدگیوں اور حراستی مراکز میں منمانی گرفتاریوں کے تسلسل کے شواہد بھی نظر آئے۔ ان کارروائیوں نے صحافیوں اور کارکنوں کو درپیش خطرات کی وجہ سے شہری آزادیاں متاثر ہو رہی ہیں اور لوگوں میں خوف اور بد اعتمادی پھیل رہی ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے فوج پولیس کو اپنا کردار ادا کرنے دے اور پولیس کو مناسب وسائل دیے جائیں تاکہ بڑھتی ہوئی شدت پسندی پر قابو پایا جا سکے۔ عدالت عظمیٰ کو بھی عدالت عالیہ پشاور PHC یعنی پشاور ہائی کورٹ کے حکم نامے کے خلاف اپیل کی سماعت فی الفور کرنی چاہیے، جس میں پشاور ہائی کورٹ نے ایکشن ان ایڈ آف سول پاور آرڈیننس 2019 کو کالعدم قرار دیا تھا۔ اس سے حراستی مراکز کی قانونی حیثیت اور جبری گمشدگیوں کے بارے میں پایا جانے والا ابہام ختم ہو جائے گا۔ اگرچہ رپورٹ میں NMDs کے حوالے سے کیے گئے بعض اقدامات جیسے ضلعی عدالتوں کا قیام، بلدیاتی انتخابات، صوبائی اسمبلی میں نمائندگی اور پولیس کی استعداد میں بہتری کا ذکر کیا گیا ہے اور انہیں لائق تحسین قرار دیا گیا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ مقامی عدالتوں اور بنیادی سماجی سہولیات تک لوگوں کی محدود رسائی کی طرف توجہ دلائی گئی اور ان مسائل کے حل پر زور دیا گیا۔ رپورٹ نے IDP کیمپوں میں مقیم لوگوں کو بنیادی ضروریات زندگی اور سماجی سہولیات تک مکمل رسائی دینے، نیز NMDs میں ترقیاتی کاموں کے لیے مختص فنڈ کے اجراء، مقامی حکومتوں کو اختیارات کی منتقلی اور اس حوالے سے بدعنوانی اور وسائل اور اختیارات کے غلط استعمال کے الزامات کی مکمل تحقیقات کی سفارش بھی کی ہے۔ اسد اقبال بٹ چیئرمین کی طرف سے یہ پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے۔ جو رپورٹ جاری کی گئی تھی، جو پریس ریلیز، وہ میری رپورٹ بھی آپ کو مل جائے گی جس میں آپ زیادہ ڈیٹیل دیکھیں گے۔ ہم جو وہاں گئے، میں تھوڑا سا اوور ویو آپ کو دیتا ہوں جو میری بھی آنکھ کے سامنے لگے۔ ہم پہلے بن گئے، پھر پشاور آئے، یہاں سے خیبر گئے، پشاور میں بھی وکلا سے ملے، اور لوگوں سے ملے، اور خیبر میں وہاں کے مختلف قسم لوگوں سے ملے، اسکول ٹیچر سے، مشران سے، اور ایکٹیوسٹ سے، تو ان سے ملاقات کی۔ سوات میں ہم گئے، بار کونسل گئے، اور لوگوں سے ملے، جرنلسٹ سے لوگوں سے ملے۔ بنو جو پہلے گئے تو جیسے ہی آپ بنو کی طرف مڑتے ہیں، اس راستے کو دیکھا جو ٹوٹا پھوٹا راستہ تھا، وہ ایسا لگا ہم کسی جنگل میں آ گئے۔ اس سے زیادہ اندر کی چیزیں جو بد انتظامی ہم نے دیکھی، اور جو آپ کو بغیر کسی کہے سمجھ آ جاتی کہ یہ علاقہ انتہائی غیر محفوظ ہے، اور قانون نامی چیز جو ہے وہ ویسے ہی نظر آ رہی ہوگی۔ جو سیکیورٹی کی سچویشن ہم نے دیکھی، جو سرکاری دفاتر تھے، جو ایسے دفاتر تھے کہ جس میں عام لوگوں کی کمپلینٹ، یا جیسے وابڈا کا کمپلینٹ کا آفس تھا، تو وہ کینٹ ایریا میں ایسے میں تھا کہ وہاں سے جانے کے لیے میرے خیال میں آپ انڈیا جا رہے ہیں تو اتنے مسائل سے نہیں گزرنا پڑتا، اتنے بڑے بڑے کیوز اور لائن بڑے ہوئے تھے۔ ایک کرنا آپ نے وابڈا کا عام شکایت کری، اس کے لیے ایسے کرنا تھا۔ پھر ہم بکاخیل کیمپ گئے، IDPs کا کیمپ ہے جو بنو نہیں ہے، وہاں پر ہمیں اندر جانے نہیں دیا گیا، ہمیں اندر جانے نہیں دیا گیا۔ اور اس نے کہا جی ہر اندر جانے والے اس کا شناخت کارڈ چیک کیا جاتا ہے، جو وہاں رہتے ہیں انہیں باقاعدہ کب نکلے کب واپس آئے، رات کو کرفیو ہوتا ہے،
ایک وہ تھا. یہ ریفیوجی کیمپ تو نہیں نظر آتا. ریفیوجی کیمپ کسی غیر ملک سے تو آپ نہیں آئے تھے, اپنے ہی ملک کے شہری آئے تھے اور وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں, اور ان پر اتنی چیک تھی جیسے کوئی انٹرنمنٹ سینٹر ہو. یعنی باہر نکلنے کی اجازت ان کو تھی, مگر کون نکلا, درج کیا, واپس آیا, درج کیا, ایک عجیب ماحول تھا. ہم وزیرستان جانا چاہتے تھے, ہمارا مقصد تو وہاں جانے کا, وہاں ہمیں جانے کی اجازت نہیں ملی. انہوں نے کہا کہ جی آپ ادھر نہیں جا سکتے, حالات ایسے ہیں. پھر ٹھیک ہے, بات یہ جیسے رپورٹ میں مینشن کیا گیا, عدالتیں تو وہاں پر قائم کر دی گئی ہیں, مگر وہ کام کتنی کر رہی ہیں. بعض جگہوں پہ تو عدالتیں وہاں فزیکلی نہیں ہیں, وہاں کی عدالتیں مگر ہوگی کہیں پرانے سیٹلڈ جیسے. اب تو وہ بھی سیٹلڈ ہے, اس میں پولیس کی ٹریننگ ہو رہی ہے. پولیس کے IGP سے ملے, اور لوگوں سے ملے, انہوں نے بہت باتیں کی کہ اب یہ بہتر ہو گیا, وہ بہتر ہو گیا ہے, مگر ابھی بھی بہت سلو ہے پروسیس جو اس کا ہے, ایمرجر کا ہے. خیبر میں گئے, لوگوں کے مسائل کا پتہ چلا, وہاں کے کالج کے ٹیچرز سے ملے, وہ بھی ان کو بھی وہ جو سہولتیں تھیں وہ نہ ہونے کے برابر تھی. پھر وہاں دور علاقوں کے لوگ ہیں, وہاں ایکسیس کا ایشو ہے, اب بھی موجود ہے. سوات میں ایک الگ ایشو تھا, وہاں پر بھی ایک, اور ہر جگہ یہ کامن تھا, سوات میں زیادہ ہر جگہ کامن تھا کہ ریسرجنس جو جب ہم گئے چند مہینے پہلے اس وقت شروع ہو چکی تھی, مگر اب تو حالت بہت اور بھی بری ہو گئی ہے, سب کو پتہ ہے. اجازت ہمیں زیادہ اپڈیٹ دے گا. لیکن جو اچھی بات تھی, لوگوں میں ایک اویئرنیس تھی کہ جی ٹیررزم کو ہم اس وقت نہیں آنے دیں گے, ہم ریزسٹ کریں گے. یہ بہت بڑی بات تھی. ریاست کی طرف سے وہ لوگوں کی ریزسٹنس کی بات کو اتنی سپورٹ کی ہمیں کمی نظر آئی. پھر اس کے علاوہ سب سے اہم بات انٹرنمنٹ سینٹر, اس کا کوئی جواز نہیں. وہ موجود ہیں, ابھی بھی سپریم کورٹ میں ایک اسٹے کے ذریعے موجود ہیں, اور اس میں لوگ پڑے ہوئے ہیں. اچھا, اس میں پڑے ہوئے ہونا تو ایک الگ بات. ہمیں ایسے لوگ ملے کہ وہاں سے غائب ہو گئے ہیں لوگ, ان کے لواحقین ان سے وہاں ملاقات کرتے رہے ہیں, یعنی وہاں موجود تھے, اور پھر ایک دم کچھ عرصے بس 2 4 6 سال بعد گئے, اور ان سے کہا گیا کہ جی وہ تو یہاں نہیں ہے, اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں, ہمارے پاس ہے ہی نہیں, پتہ ہی نہیں. اور کچھ لوگوں کو لاشیں دی گئی بغیر ایکسپلینیشن کی, لاشیں دی گئی. ایک وکیل صاحب تھے, ان کے جوان بیٹے کی لاش ان کو دی گئی. تو یہ جرنلسٹوں نے اپنے وہ کیسے وہ رپورٹ کرتے ہیں, تو ان کو کتنی پابندیوں سے, تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے, اس میں کرنا پڑتا ہے, ان سے آلموسٹ NOC لینا پڑتا ہے. تو وہاں پر جو ملک کی ساری ہیومن رائٹ کی سچویشن بڑی کمزور ہے, اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. مگر جتنے آپ ایک طرف جاتے ہیں, پیریفری میں جاتے ہیں, تو وہاں تو پھر آپ کو یہ یورپ نظر آئے گا, پشاور اور اسلام آباد. تو یہ حالت اگر ایک ملک ہے تو انسانی حقوق اور اس کی آواز اٹھانا اور اس کو سامنے لانا بہت ضروری ہم نے سمجھا, اور یہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. دیکھیے بات ایسی ہے, ایک اس میں 2 سوال ہیں. اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں, الیکشن ہونے چاہیے, بہت برے, بہت خراب, بہت گندے الیکشن نہ ہونے سے بہتر ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ حالات بہتر, سب سے پہلے سارے انسانی حقوق ساری چیزیں ٹھیک ہوگی 10 سال 50 سال میں, تو اس کے بعد الیکشن کرائیں گے. یہ ایک عمل ہے, ایک جو ایوولوشنری پروسیس ہے. یہ ہیومن رائٹس حالات خراب ہیں, عدالت برائے نام سے ہی, لیکن موجود تو ہو گئی, پہلے تو یہ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں تو ہو رہی ہیں, ہم اس کی کمی کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ ان کو بہتر ہونا چاہیے, اسپیڈ اپ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ کہہ دینا بھی غلط ہے. ایسی حالت ہے تو ایسے نہیں ہوگا کہ 6 ہفتے میں سارے ہیومن رائٹس حالات ٹھیک ہو گئے. بڑے خراب الیکشن سے وہاں نہیں, یہاں پر بھی ہر جگہ الیکشن پہ لوگوں کی بہت امیدیں نہیں ہیں کہ بڑے اچھے ہوں گے, وہ الگ بات ہوگی. مگر اس کو ہائی لائٹ کرنا ہمارا کام ہے ایز اے HRCP ایکٹیوسٹ, اس کو ہائی لائٹ کرنا اور اس کو بہتری کی طرف 2-3 انچ لے جانا, تو وہ اس کی کرے گا. تو وہاں تو بڑے تکلیف ہوں گے ڈیفینیٹلی, یہاں سے زیادہ ہوں گے, مگر الیکشن تو بہرحال الیکشن ہے, اس پہ کوئی 2 باتیں نہیں. ایس مانیٹرنگ گروپ بنایا ہے, اور وہ
فورٹ نائٹلی جو ہے اپنی ایک رپورٹ تسلسل سے شائع کر رہا ہے، جس میں جو کچھ کی ایونٹس ہو رہے ہیں ان کو ایک بلٹ فارم میں لایا جا رہا ہے آگے۔ اس طرح نہیں ہے کہ ہم بالکل الیکشن سے، لیکن ہماری لمیٹیشن اگر کہیں ہے اس حوالے سے اتنی شد و مت سے ہم آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے، لیکن ہر جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے اور جس میں جو ڈیموکریٹک پروسیس کو جو جہاں جہاں وائلیٹ کیا جا رہا ہے اس کو ہم سامنے لاتے جا رہے ہیں۔ خواتین سے ملے، وہ مسنگ پرسن کے حوالے سے بھی جو فیملیز آئی تھی ان خواتین سے بھی ہم نے باتیں کی۔ دوسرا خیبر میں ہم جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ لوگ تھے، خواتین زیادہ، ان کو بھی بہت زیادہ پرابلم تھے، یعنی اسکول کی فنڈنگ کے حوالے سے وہاں جو لوکل ان کو مسائل ہے، کیونکہ وہ وہاں کے اپنے لوگ تو نہیں ہے، جو اگر خیبر میں جو لوگ تھے وہ باہر سے آئے ہوئے وہاں پر ٹیچر، ان کو بھی بے شمار مسائل تھے۔ ظاہر ہے ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پر اگر مرد 200 سال پیچھے تو خواتین 300 سال پیچھے ہے باقی دنیا سے، اور بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو خواتین کے مسائل اس حوالے سے زیادہ ہمیں نظر آئے، اسپیشلی ان علاقوں میں۔ بنو میں ہم گئے تو بنو میں ہم جو مسنگ پرسن سے ملے ان کی بھی بہت بری حالت تھی، ماں کی، ان کی اور اس کی، اور ادروائز بھی جو ہم نے دیکھا ادھر لوکلی تو یعنی عورتوں کی جو سچویشن ہے، مطلب ذاتی آزادیوں کے حوالے سے وہ بالکل بھی نہیں اچھی۔ تو ظاہر یہی بات ہے کہ عورتیں زیادہ سفر کرتی ہے، ان پر زیادہ اس کے چیزوں کے، دہشت گردی کے اور پیچھے رہ جانے کے جو ہے وہ ان پر زیادہ اثرات ہوتے ہیں، تو ظاہر وہ ان سے بہت پیچھے ہیں۔